اور وہ کل کی بات سے آج کی بات مربوط کرتے ہوئے، اگر کوئی شخص کربلا میں امام کی بات قبول نہیں کر رہا تھا، اس سے عبید اللہ ابن حر جعفری یا دو چچا زاد بھائیوں کے واقعات میں دیگر افراد، تو امام نے ان سے فرما دیا تھا کہ اچھا اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو کربلا کے علاقے سے اتنا دور نکل جاؤ. یہ اظہار محبت. اگر میرے ساتھ مرنا پسند نہیں کرتے ہو تو کربلا سے اتنا دور نکل جاؤ، اتنا دور کہ میری آواز تم تک نہ پہنچے. نہ میری آواز تم تک پہنچے اور نہ تم مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھو. کیوں؟ کہ اگر میری آواز تم تک پہنچی اور پھر تم نے جواب نہ دیا تو خدا ان تمام افراد کو جہنم میں اوندے منہ گرا دے گا. یہ امام کا اظہار محبت کہ اپنے پیغام کو عام بھی کیا، دعوت بھی دی، مگر بالجبر نہیں، بالرضا. انشاءاللہ کل ہم گفتگو کو وہاں پر لے چلیں گے جہاں دوسری قدر کی بات ہوگی کہ معاشرے میں کیا دیکھا امام نے کہ جو وراثت انبیاء کے ساتھ آپ نے قدم بڑھایا اور اتنی عظیم قربانی پیش کی. یا کبھی یہ سوچ کر روئیے کہ امام کی نگاہ میں مشن کتنا عظیم تھا. لوگ اظہار محبت کرتے تھے جو امام کو مشورہ دیتے تھے، مولا کی محبت کرتے ہوں گے کہ مولا آپ مت جائیے ورنہ لوگ آپ کو مار دیں گے. لوگ حسین سے محبت کرتے تھے، حسین کی بقا چاہتے تھے، اور حسین اسلام سے محبت کرتے تھے اور اسلام کی بقا چاہتے تھے. ورنہ کتنا اور زندہ رہتے. کربلا نہ جاتے اگر میرے مولا علیہ السلام تو 63 برس رہتے، اور کتنا رہتے، 70 سال آپ رہے تھے اور کتنا رہتے تھے. لیکن کوئی تو ایسا مسئلہ تھا کہ امام نے قدم اٹھایا، اور ایسا قدم اٹھایا کہ آج اب یقین کیجئے کہ جتنی جنگیں اسلام کی لڑی گئیں، ہے کوئی جو آپ کو یاد دلائے کہ یوم بدر منایا جاتا ہے؟ نہیں. یوم خندق، یوم احد، یوم احزاب نہیں، یوم خیبر نہیں، حتیٰ کہ فتح مکہ بھی نہیں. کمال ہے جس جنگ میں تمام کامیابیاں ملی ہوں اس کا دن یاد نہیں ہے، مگر جس دن میں تم سمجھتے ہو ظاہراً کہ تمہارا آقا اور مولا شہید ہو گیا، اس دن کو ایسے مناتے ہو کہ کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا. ماتمدارو، آج محرم کی 13 تاریخ ہے. یہ کچھ کیفیت ایسی ہے کہ بنی اسد کے زمیندار بڑے پریشان تھے. میں نے معالی سبتین میں یہ روایت کو پڑھا کہ خواتین گئی تھیں پانی بھرنے کے لیے بنی اسد کی، اور جب بنی اسد کی خواتین نے لاشوں کی غربت کو دیکھا، عجیب عجیب لوگ تھے، دیکھا کہ لاشیں کٹے جسموں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں اور ریت اڑ اڑ کے ان کے زخموں میں داخل ہو رہی ہے. تو روایت کا جملہ ہے، خواتین جب پلٹ کے اپنے گھروں میں آئیں تو اپنے مردوں سے فریاد کی ہے کہ تم اس وقت بھی نہیں گئے جب تمہیں امام بلاتے تھے، تم نے اپنے تیر و تلوار اور نیزے کو امام کی حمایت میں بلند نہیں کیا، تو کم از کم اب تو چلے جاؤ. عجیب جملہ خواتین نے کہا ہے، کہتی ہیں دیکھو عمر سعد نے اپنے لشکر کے مقتولوں کو دفن کر دیا، کیا رسول کا خانوادہ ایسی لاشیں پڑی رہیں گی؟
اور اگر تم نہیں جاتے ہو تو ہمیں اجازت دو کہ ہم جا کے دفنا دیں۔ جب جان عزیز ہو جائے تو انسان کہاں رہ جاتا ہے کہ جی ہم ڈرتے ہیں کہیں عمر سعد کو خبر نہ ہو جائے، کوئی مخبر نہ کر دے اور ہم کہیں جان سے مار نہ دیا جائے۔ پھر مشورہ کیا گیا کہ ایک شخص کو ہم اپنا مخبر بناتے ہیں، وہ راستے میں بیٹھے گا، باقی لوگ چلتے ہیں، سردار کہتا ہے قبیلے کا، اور چل کر امام کے ساتھیوں کے لاشوں کو کم از کم دفن تو کر دیں، کم از کم۔ اللہ اکبر، یہ کم از کم والے لوگ تھے، دفن تو کر دیں۔ جیسے ہی میدان کربلا میں یہ پہنچے ہیں، اب حیران و پریشان ہیں کس کو اٹھائیں، کیسے اٹھائیں۔ سب سے پہلے اس لاش کو اٹھانا چاہا تھا، وہ لاش تھی سرکار سید الشہداء کی۔ اٹھائیں کیسے؟ ایک چٹائی لائے تھے اور چٹائی پر امام کے جسم مقدس کے اعضاء کو رکھنا چاہتے تھے اور پھر اسے اٹھا کر دفن کرنا چاہتے تھے چٹائی سمیت۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ جمع کر رہے تھے اور اٹھانا چاہتے تھے تو امام علیہ السلام کے جسم مقدس کو یہ پورا قبیلہ مل کر اٹھانے میں ناکام ہو گیا۔ ان سے لاش حسین اٹھائی نہ گئی۔ ختم کیجئے، میں روایت کے الفاظ کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر یہ سوچ کر کہ چلو اس لاش کے علاوہ باقی لاشوں کے ساتھ تو ہم، مسئلہ کیا ہو رہا تھا کہ باقی لاشیں پہچان میں نہیں آ رہی تھی، اور میرے آقا حسین کی لاش کی غربت بتا رہی تھی کہ لاش حسین ہے۔ ابھی حیران و پریشان تھے کہ ایک شخص کو سواری پہ آتا ہوا دیکھا تو جلدی سے یہ گھبرا کر الگ الگ ہو گئے اور چھپ کر دیکھا یہ آنے والا کرتا کیا ہے، یہ کون ہے۔ آنے والا جیسے ہی مقتل میں داخل ہوا اس نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور احتراماً سر جھکائے ہوئے، گردن نیوڑائے ہوئے آگے بڑھا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش پہ اپنے آپ کو گرا دیا، اور کبھی اپنی پیشانی آپ کے خون سے ملتا تھا، کبھی آپ کے جسم کے بوسے لیتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ یہ پریشان تھے قبیلے بنی اسد کے مرد، یہ کون ہے؟ پھر قریب آئے ڈرتے ڈرتے، اس آنے والے شخص نے ان سے کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے سوال کیا۔ تو ابھی چھپاتے نہیں، ہم تو ویسے ہی آئے تھے، کہ سچ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے یہاں پر؟ تو کہتے ہیں اچھا سچ یہ کہ ہم چاہتے تھے کہ لاشیں دفن کر دیں۔ تو فرمایا میں تمہاری امداد کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری امداد کے لیے آیا ہوں۔ اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کرنا کیا۔ کہتے ہیں کہ امام نے اپنا تعارف نہیں کرایا، فرماتے ہیں پہلے ایسا کرو، ایک ایسا گڑھا کھودو جس میں 17 افراد کا مزار بن سکے، پھر ایک اور گڑھا کھودو جس میں باقی تمام شہیدوں کو رکھا جائے گا، پھر فرماتے ہیں کہ ایک قبر اور بناؤ سرہانے کی طرف اس گڑھے کے۔ یہ باتیں بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد جب لاشیں دفن ہونے لگے سب سے پہلے میرے آنے والے امام نے اپنا تعارف کرائے بغیر اس لاش کو اٹھایا ہے جو چٹائی پہ رکھی تھی، ٹکڑوں میں تقسیم تھی۔ تو بنی اسد کے لوگ کہنے لگے کہ آپ اسے اکیلے مت اٹھائیے، آپ اتنے کمزور سے ہیں، یہ لاش تو ہم سب سے مل کے نہیں اٹھی ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں۔ فرمایا تم ہاتھ مت لگانا، میرے ساتھ اٹھانے والے اور بھی ہیں۔
کہتے ہیں کہ وہ اس نوجوان نے چٹائی کے نیچے یا آپ کے جسم مبارک کے اس حصے کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھا اور بظاہر کوئی دکھائی نہ دیا، اور اکیلے ہی لاش کو اندر لٹا کے سینے پر منہ رکھ دیا اور فریاد کی ہے۔ کیا فریاد کی ہے؟ فرماتے ہیں زمین تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تجھ میں زہرا کا لال لٹایا جا رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ابا عبداللہ، آپ کے جانے کے بعد دنیا میں اندھیرا چھا گیا، آخرت آپ کے نور سے منور ہو گئی۔ فرماتے ہیں ابا عبداللہ، اب آپ کے بعد میری آنکھیں روئیں گی، اب راتوں کو نیند نہ آ سکے گی۔ اللہ اکبر، فریاد کرتے تھے، تب بھی بنی اسد کے زمیندار نہ پہچان سکے۔ اب جملہ سنے، صرف دو جملے۔ ایک تو یہ کہ امام باعجاز امامت پہنچے تھے تو آپ نے ان لاشوں کے ساتھ 2 لاشیں اور دفن کی ہیں۔ ایک 5-3 اکبر کو لٹایا تھا، اور پھر وہ سوال جو کیا تھا مرتضیٰ کشمیری اعلی اللہ مقامہ سے کہ بتائیں قبر علی اصغر کہاں پر ہے؟ جواب کیا دیتے؟ چونکہ روایت تو بتاتی کہ امام نے دفن کیا تھا، پھر بعد میں نیزہ مار کے لاش کو نکالا گیا۔ برداشت کر سکیں گے؟ کربلا میں ہر شہید ایک بار شہید ہوا، تو سب سے کم سن تھا وہ 3 بار شہید ہوا۔ مرتضیٰ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، جواب نہ دے سکے۔ بعد میں حالت خواب میں سرکار سید الشہداء کی زیارت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں مرتضیٰ جواب کیوں نہ دیا؟ تم سے پوچھا گیا تھا اصغر کہاں دفن ہے۔ رونے لگے، مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہا جواب کیا دینا ہے۔ فرمایا اب سن لو، اگر کوئی تم سے اب آ کر پوچھے تو بتا دینا اصغر میرے سینے پہ لیٹا۔ شاید ہی امام کا وہ جملہ تھا، تو امام نے 4 سال کی بچی سے فرمایا تھا، جب بچی کہتی تھی بابا رات آئے گی، سکینہ کو نیند آئے گی، بابا سکینہ آپ کے سینے پہ سوتی ہے تو کہاں سوئے گی؟ تو امام نے منہ چوم کے فرمایا تھا بیٹی آج سے تم ماں کے پاس سو جانا۔ بچی 4 سال کی ہے نا، بابا سے کہتی ہے بابا مگر ماں کے پاس تو چھوٹا بھیا علی اصغر سوتا، بابا میں کہاں پہ سوؤں گی؟ فرمایا بیٹی ضد نہ کرو، آج سے اصغر ہمارے پاس سو جائے گا۔ ہائے حسین، لاشیں دفن ہو رہی ہیں۔ آخری جملہ سن لیجئے۔ قبیلے بنی اسد کے زمینداروں کو لیے ہوئے، ان افراد کو لیے امام آگے بڑھے، اور ایک مرتبہ نہر کے کنارے پہنچے۔ فرمایا ایک قبر یہاں کھودو۔ ایک قبر وہاں کھودی گئی۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہم پہچان نہیں پا رہے یہ کس کی لاش ہے، یہ سب سے الگ پڑی ہوئی ہے۔ لاش کی غربت ایسی کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے۔ اے میرے چچا عباس کی لاش ہے، تم ہاتھ نہ لگانا۔ تعارف کرائے بغیر امام نے اس لاش کو نسبت دی اپنے آپ سے۔ اب بھی نہ سمجھ پائے یہ لوگ کہ مطلب کیا ہے اس کا۔ اور جب چوتھے امام نے اپنے چچا عباس کی لاش کو قبر میں اتارا ہے، پھر گر پڑے، سینے پر منہ رکھ دیا، چچا آپ کا سجاد، یا عمی العباس، اے میرے چچا عباس، الدنیا بعدک لفا، آپ کے بعد دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی چچا، آپ کے سجاد کو ہتکڑیاں پہنا دی گئی، آپ کے سجاد کو بیڑیاں پہنا دی گئی، ارے دفن کر کے چلے۔ تو اب بنی اسد کے لوگوں نے روتے ہوئے تو امام کا دامن تھام لیا۔ آپ کو واسطہ شہید کربلا کا اپنا تعارف تو کرا دیجئے، آپ تھے کون؟ آپ نے ہم پر بڑی مہربانی کی کہ لاشوں کا تعارف کرا دیا۔ فرمایا میں حسین کا یتیم،
حسین کا یتیم سید ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار لاشے بے سر کا واسطہ، پروردگار ایک ایک رگہائے بدن آقا حسین کا واسطہ، پروردگار جو آپ کے وجود مقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے، پروردگار ایک ایک ریشہائے بدن کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. پروردگار نام حسین کی برکتیں عطا فرما، نام حسین کی خیرات عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار اس سال تو محرم یہاں پر کیا ہے مالک، آئندہ سال کا محرم ہمیں کربلا میں نصیب فرما. پروردگار وہ شب عاشور محرم کا کربلا میں گزاریں، روز عاشور کربلا میں گزاریں، اور روز دفن دیکھیں کس طرح بنی اسد کے لوگ آتے ہیں، ہاتھوں میں بیلچے لیے ہوئے، ہاتھوں میں کدال لیے ہوئے، اور امام کو آگے فریاد سناتے ہیں. پروردگار واسطہ آل رسول کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کی ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.